اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والے ہیں۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اپنے اس وائرس کے دور میں نہایت متعدد انداز سے زندگی گزار رہے ہوں گے، ہاتھ دھوتے ہوں گے، فاصلہ رکھتے ہوں گے اور ماسک لگاتے ہوں گے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم دوائی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے ہم ڈاکٹر بکثرت استعمال کرتے ہیں، علامات کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری دعائیں مرض پر نہیں دی جاتی ہیں بلکہ علامات پر دی جاتی ہیں۔ یہ بہت ضروری نقطہ آپ کے سمجھنے کا ہے۔ آج آپ کو لائکوپوڈیم کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ہماری طب میں بہت بڑی دوائی ہے۔ اکثر ڈاکٹر صاحبان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ ناظرین، ہماری ادویات کانسٹیٹیوشن پر بھی بہت عمدہ کام کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کی جو مزاجی کیفیت کہہ لیں یا آپ کا جو آؤٹ لک ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو دیکھ کر بھی کچھ ادویات جو ہیں وہ اس کا نمونہ ہوتی ہیں۔ یعنی آپ بظاہر کیسے دکھتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر آپ کا ڈھانچہ دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ آپ کو یہ دوا دینا ضروری ہے یا کون سی دوائی دینا ضروری ہے۔ مثلا آپ اگر میرے کلینک میں آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ زرد روح ہیں، یعنی پیلا پیلا رنگ ہے آپ کا، اور آپ دبلے پتلے ہیں اور مرجھائے ہوئے ہیں اور چہرے پر قبل از وقت جھریاں پڑی ہوئی ہیں، آپ اپنی عمر سے زیادہ دکھ رہے ہیں، آپ کا سر تھوڑا بڑا ہے، جسم کمزور ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن ہے۔ جب کوئی بیماری ہو تو بیماری اور ناراضگی ساتھ ساتھ چلیں، یعنی کہ بیماری کی حالت میں آپ غصہ ہوں گھر والوں پہ، اور والدین کو بھی بعض کا آپ پیچھے دھکیل دیں، اتنا آپ کو غصہ آ جائے۔ ناظرین، جو ڈاکٹر صاحبان آپ کی مزاجی کیفیت کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کس دوا کی ضرورت ہے، اور پھر مرض کوئی بھی ہو وہ دوا کام کرتی ہے۔ اوپر جو الیہ میں نے بتایا ہے، ان لوگوں کی دوا لائکوپوڈیم ہے۔ علاوہ ازیں یہ دوائی معدہ میں زوردار گڑگڑاہٹ ہو، پیٹ کے نچلے حصے میں افارہ ہو، اکثر و بیشتر یہ گیس کی شکایت جگر کی پرانی تکالیف کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہوا کی گڑگڑاہٹ پیٹ کے بائیں حصہ میں تلی کے آس پاس ہوتی ہے، یعنی کہ اس سائڈ پہ۔ جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے بھوک بہت لگی ہوئی ہے، مگر چند لقمے کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کھانا گلے اور منہ تک آ گیا ہے، اور یہ تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ کبھی بھوک اور کبھی پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا لائکوپوڈیم دوائی سے درست ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لائکوپوڈیم ہم اکثر قبض والے لوگوں کو بھی دیتے ہیں جن کو مغز میں سکڑاؤ کی وجہ سے قبض محسوس ہوتی ہے۔ اگر مغز کی تکلیف کے ساتھ جگر کی پرانی شکایت ہو، خصوصاً ریا یعنی گیس کی زیادتی ہو، تو ہم اکثر لائکوپوڈیم دیتے ہیں۔ یہ دوا جو ہے یہ دائیں طرف کے ارنیا میں بھی مفید ہے، اس سے ارنیا کے بہت مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ اور لائکوپوڈیم جو ہے یہ مردوں کے لیے اور خصوصاً عمر رسیدہ افراد یا بوڑھے افراد کے لیے جو دوسری تیسری شادی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان جب انہیں یہ دوائی دیتے ہیں تو اکثر وہ ڈاکٹر کے گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں جنہوں نے اپنے آپ کو سپوائل کر لیا ہوتا ہے، خواہشات تو بہت ہوتی ہے مگر عملی طور پر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، اس قسم کے لاعلاج مریض کو بھی لائکوپوڈیم درست کر دیتی ہے۔ اور اونچی طاقت کی ایک دوا ہر ہفتہ دی جائے تو نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ گلے کے دودھ دائیں طرف کے بڑے ہوئے ہوں اور وہ بائیں طرف پھیل رہے ہوں تو لائکوپوڈیم سے درست ہو جاتے ہیں۔ جسم کے دائیں طرف کی بہت سی مختلف تکالیف کے لیے یہ دوا کام آتی ہے۔ بلغم کی زیادتی ہو، نتھنے پھولتے ہوں، جس طرح آدمی سانس تیز سے لیتا ہے تو وہ نتھنے پھولتے ہیں، اور جیسے نمونیا کے آخری درجہ میں ہوتا ہے، نتھنے پنکھے کی طرح پھول اور سکڑ رہے ہوں، سانس جلدی جلدی آ رہا ہو، نمونیا کی آخری سٹیج میں یہ دوائی کرشمہ دکھاتی ہے۔ سینہ میں کھڑکھڑاہٹ ہو، گاڑھا پیپ جیسا مواد ہو، نمکین ذائقہ ہو تو لائکوپوڈیم بے بدل دعا ہے۔ جگر کا مقام بہت حساس ہوتا ہے، دائیں طرف کا ارکن نصاب بھی اگر ہو، یعنی کہ یہ جو ٹانگ میں درد یہاں سے شروع ہوتا ہے اور نیچے جاتا ہے، یہ بھی درست ہو جاتا ہے۔ اگر معوف مقام ذکیریس ہو تو یہ بہت یقینی دعا ہے۔ دانے درد گردہ کی یقینی دعا ہے۔ ڈنگ لگنے جیسا درد پایا جاتا ہے، گردہ کی نالی سے مثانہ تک آتا ہے اور ایسے محسوس ہو جیسے کوئی کنکری گردہ کی نالی سے مثانہ کی طرف آنا چاہ رہی ہو۔
چھوٹے بچے پیشاب کرنے سے قبل روتے ہوں چلاتے ہوں تو لائکوپوڈیم یقینی دوا ہے۔ بچوں کو لائکوپوڈیم 30 طاقت میں 1 قطرہ صبح دوپہر شام 1 چمچ پانی میں ڈال کر دینا چاہیے۔ اور بال اکثر لوگوں کے گرتے ہیں، خواتین و حضرات کے بال گریں یا جلدی سفید ہو جائیں تو لائکوپوڈیم بڑی عمدہ دوا ہے۔ آنکھوں پر گوانجیاں نکلیں، وہ جو گوانجی ہوتی ہے آج مجھے بھی نکلی ہوئی ہے بائیں طرف، تو کافی مجھے آنکھ میں تکلیف ہے، آج میں نے یہ دوائی کھائی ہے لائکوپوڈیم۔ آنکھوں پر گوانجیاں نکلیں، رات کا اندراتا ہو، آنکھیں گندی ہوں بار بار صاف کرنی پڑیں تاکہ صاف طور پر دیکھا جا سکے، صبح آنکھ کھولنا مشکل ہو، آنکھوں میں خارش ہو، آنسو جو سوزش پیدا کرے یعنی کہ آنسو نکلیں تو وہ خراش پیدا کریں، روشنی برداشت نہ ہو، کانوں کی مختلف تکالیف میں یہ دوائی کام آتی ہے، گاڑھا زرد بدبودار مواد نکلے، کانوں میں بنبناہٹ کی آوازیں آتی ہیں اور ہر آواز گونج کے ساتھ آئے، نظرہ جب کہ رات کو ناک سے سانس لینا مشکل ہو، دانتوں میں درد ہو، مسوڑوں میں درد ہو اور دانت صاف کرتے وقت خون بہے، مسوڑے پک جائیں۔ اس دوائی میں معدہ کی علامات ویسے بہت زیادہ ہیں، مسلسل پیٹ بھرا ہوا لگے، بھوک نہ ہو، جو کھائے تکلیف دے، کھٹا ذائقہ جو معدہ تک جائے اور منہ سے پانی کی زیادتی، معدہ میں اینٹھن اور اپھار، غذا اور سفراوی قے، کھانے کے بعد قے، تھوک کی زیادتی، معدہ میں بوجھ، قوت ہاضمہ کمزور ہو، غذا دیر سے ہضم ہو، فم معدہ یعنی معدہ کا اوپر والا حصہ یہ متورم اور چھونے سے ذکیل حص ہو یعنی کہ حساس ہو، روٹی سے نفرت پائی جاتی ہے، رات کو بھوک سے جاگے لیکن 1-2 لقمے مارنے کے بعد پھر وہ وہی حساب کے پیٹ بھرا ہوا لگتا ہے، جلندار ڈکار، معدہ میں کھا جانے والا زخم اور جگر کے مقام پر سانس لیتے وقت درد ہو، مبرز جو ہے وہ سکڑی ہوئی ہو، اس میں سکڑاؤ پایا جائے، پاخانہ بار بار آئے لیکن فراغت نہ ہو، معدہ میں جلن ہو، بواسیری مسے ہوں، بیٹھی ہوئی حالت میں درد کریں اور پاخانہ کے ساتھ خون آئے، اور چھوٹے پیشاب کی علامات یہ ہیں کہ بار بار حاجت ہو، جلن ہو اور گردہ میں پتھری ہو، پیشاب آہستہ آہستہ آئے اور زور لگانا پڑے، اور رات کو پیشاب کی زیادتی ہو، جیسے بوڑھے آدمیوں کو اکثر رات کو بار بار اٹھنا پڑتا ہے، اور خواتین میں شرمگاہ میں بوجھ کا احساس ہو، بازو اور انگلیاں جو ہیں وہ جلد سو جائیں، اور کام کرتے وقت یعنی کہ کام کرتے وقت جھاڑو لگاتے وقت یا کوئی بھی کام کرتے وقت ہاتھ سو جاتے ہیں، بازو بھی سو جاتے ہیں، ہر کام یا محنت کے بعد کمزوری ہو جاتی ہے، صبح اٹھنے پر بھاری پن ہو جاتا ہے اور کھلی ہوا کی خواہش ہوتی ہے، اور جو جگر کا مقام ہے یہ دائیں طرف پسلی کے نیچے یہ بہت حساس ہوتا ہے، اور دائیں طرف کا ارکن نساج جو ہے یہ ٹانگ سے درد شروع ہوتا ہے نیچے پنڈلی تک جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، بعض کا بہت اچھا کام کرتی ہے، اور پاؤں جو ہیں وہ پنڈلیاں اور پاؤں جو ہیں جیسے مردہ ہوں یا سوئے ہوئے ہوں۔ ناظرین و حاضرین، یہ اتنی دلچسپ اور وسیع علامات کو ختم کرنے والی دعا ہے جو علامات کے مطابق استعمال کی جائے تو شفا کی ضامن ہوتی ہے۔ اس کی اتنی علامات ہیں کہ میں فی الحال 20% بھی علامات بتا نہیں پایا، لیکن صرف عام حاضرین و ناظرین کے لیے یہ دوائی کی موٹی موٹی علامات بتائی ہیں جو کہ عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں، کہ تاکہ اس دوائی کا نقشہ آپ کے ذہن میں سما سکے۔ یہ ہماری بہت اہم ترین دوائیوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہاں، استعمال کا طریقہ لائکوپوڈیم 30 طاقت میں اگر لیں تو 2 قطرے صبح دوپہر شام لیں، رات کو اگر تکلیف ہو تو رات کو بھی 2-3 خوراکیں لے لیں، اور اگر 200 طاقت کے لیں لائکوپوڈیم 200 تو پھر 2 قطرے روزانہ صبح شام لے سکتے ہیں چند دن، اور اس کے بعد 2 قطرے روزانہ 1 مرتبہ، اور ہفتہ 8 دن بعد اگر آپ کی شکایات ٹھیک ہو جائیں تو پھر 1 خوراک روزانہ کر دیں، اور پھر مزید بہتر ہو جائیں تو 1 خوراک دوسرے تیسرے دن آپ کر دیں، یعنی کس طرح وقفے پھر بڑھاتے چلا جائے۔ اور جو بڑی طاقتوں کی دعا ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جا سکتی ہے۔ 1000 طاقت کی دعا جو ہے لائکوپوڈیم وہ ہفتے میں 1 آدھ خوراک کافی ہوتی ہے۔ یہ قطرے آپ جرمنی کے بھی لے سکتے ہیں، پاکستانی بھی لے سکتے ہیں۔ جرمنی کے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں، پاکستانی سستے ہوتے ہیں، لیکن کام دونوں کرتے ہیں، اور آپ اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے آپ گولیاں بھی بنوا سکتے ہیں۔ امید ہے یہ نالج شیئرنگ کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، تاکہ آپ کے دوستوں عزیزوں کو بھی فائدہ ہو۔ آج میرے 100 سبسکرائبر پورے ہو گئے ہیں، یہ صرف 2 ہفتوں میں پورے ہوئے ہیں۔
یہ سب آپ حضرات کی مہربانی ہے اور ذرا نوازی ہے جو آپ میرا پروگرام سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں اور آگے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسٹے بلیسڈ۔ پاکستان زندہ باد۔